بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے غزوہ احد۔ دوستو، اس غزوے میں اکثر خاتونان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پائنچے چڑھائے ہوئے ہیں، مشک بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ مشک خالی ہو جاتا تو جا کر پھر بھر لاتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیت نے بھی، جو حضرت ابو سعید خدری کی ماں تھی، یہی خدمت انجام دی۔ اس وقت جبکہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور آپ کے ساتھ صرف چند جانثار رہ گئے تھے، حضرت ام عمارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور سینہ سپر ہو گئی۔ کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ ابن کمیہ جب دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا، وار پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھے، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن، شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد کیا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا، بولی کہ میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئی، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو رہی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن دوسری کتابوں میں مختلف کچھ روایتیں ہیں۔ دوستو، انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی، شوہر سب اس مارکے میں مارے گئے تھے۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیج ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، بردار بھی فدا، اے شہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے کہ ان کا پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا۔ اگر پاؤں عسکر کی گھاس سے چھپا دیے گئے، یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد آ جاتا تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ شہداء بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے 2 ملا کر ایک قبر میں دفن کیے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ ان شہداء پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی، 8 برس کے بعد، وفات سے 1-2 برس پہلے۔ جب آپ ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت تاری، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردرد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں، تم سے یہ خوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ گے، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئی تو مسلمان زخم سے چور تھے، تاہم یہ خیال کر کے ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ کون ان کا تعاقب کرے گا۔ فوراً 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لیے تیار ہو گئی، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی داخل تھے۔ ابو سفیان احد سے روانہ ہو کر جب مقام روحا پہنچا، یہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے گمان تھا۔ دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کوئی واپس نہ جائے، چنانچہ حمرہ اسد تک، جو مدینہ سے 8 میل دور ہے، تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاع اس وقت تک ایمان نہیں لایا، لیکن در پردہ اسلام کی طرف تھا۔ اس کا رئیس محبت خزائے شکست کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ محبت نے کہا، میں دیکھتا آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ غرض ابو سفیان واپس۔ یہی واقعہ ہے جس کو مورخین نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بنا لیا ہے اور حمرہ الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے، گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت ہوئی، سب کی عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواہ نہیں۔ رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدا پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ اور بین کرتی تھی، کپڑے پھاڑ لیتی تھی، گال نوچتی، گالوں پر تھپڑ مارتی تھی اور چیختی چلاتی تھی۔ یہ رسمیں اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردے پر نوحہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی بات کو ارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو دوستو، اسی سال 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے، جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی، ان سے نکاح کیا۔ اسی سال حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے شادی کی۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ اب تک وراثت میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی گئی۔ مشرکہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا، اس کی بھی تحریم نازل ہوئی۔ تو گائز، آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اور جو چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔